الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 7ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی. 2 دن بعد آپ عید الاضحیٰ، اسے عید قربانی بھی ہم کہتے ہیں، یقیناً ہر صاحب نصاب قربانی کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ. آج اس جمعہ کے موقع پہ ہم مختصراً ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. 4200 سال پہلے، 4200 سے کچھ اوپر سال پہلے کی یہ بات ہے، جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. ملک عراق میں، اسے میزوپوٹامیہ پہلے کہا جاتا تھا، اب اسے عراق کہا جاتا ہے، وہاں وہ اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں جبکہ وہاں نمرود کی بادشاہت تھی. یہ نمرود انتہائی سرکش، انتہائی متکبر بادشاہ گزرا ہے. 1700 سال اس نے حکومت کی ہے، 1700 سال. مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں. بنی اسرائیلی ایک روایت ہے جو ہم مختصراً بیان کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیلی روایت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہ ہو تو ہم اسے بیان کر سکتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہی کے دور میں ایک روز یہ نمرود ایک خواب دیکھتا ہے، پھر اگلے روز وہ نجومیوں کو اور دوسرے معبرین جو تھے ان کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. تو انہوں نے اسے کہا
کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، انہی 3 دنوں میں باپ کی پیٹھ میں وہ آ چکا ہے، ماں کے پیٹ میں ابھی نہیں پہنچ چکا ہے، انہی 3 دنوں میں وہ باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے رحم میں پہنچ جائے گا، جو آپ کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ تو اس نے فوراً کوئک ایکشن جسے کہتے ہیں، فوراً اس نے آرڈر کیا کہ یہ 3 دن یا 3 راتیں پورے کوئی مرد اپنی بیوی سے نہیں ملے گا، اور بڑی کڑی نگرانی رکھی گئی ہر جگہ، خصوصاً ان کے اپنے محل میں بھی۔ وہاں ان کا وزیر یا خادم جو تھا وہ آزر تھا، کچھ لوگوں نے وزیر لکھا ہے، کچھ لوگوں نے خادم لکھا ہے۔ ان کی اور ان کی جو بیوی تھی امیلہ، ان کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ پہرا دیں آج رات، ان 3 راتوں کی پہرا دیں کہ کوئی اس محل میں بھی کوئی مرد اپنی کسی خاتون کے نزدیک نہ جائے، اپنی بیوی کے نزدیک نہ جائے۔ تو یہ جھولا جڑ رہا تھا، یہ پنکھا جڑ رہا تھا اپنے بادشاہ کو، جب سارے سو گئے پہرا دے رہے تھے، تو اسی اسنا میں ان کا اپنا کچھ وہ خیال آ گیا ہے، انہوں نے یہ ملے اپنی بیوی سے، ہم بستری کی، اسی رات جو ہے انہی کے ہاں پھر وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ رحم مادر میں آ جاتے ہیں۔ اب میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ بنی اسرائیل روایت ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا ایسا دکھایا ہے کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کے ذریعے یا اسی کے سامنے یا اسی کے نزدیک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر سکتا ہے اور کرتا ہے، جیسے موسیٰ کو فرعون کے ہاں پالا۔ بہرحال پھر آگے بہت سارے قصے لکھے گئے ہیں، آپ پڑھیں گے یا آپ سنیں گے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اتنا جو ہے اس کو ہم قابل یقین یعنی یقین کرنے کے قابل سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو پھر جب یہی بچہ پیدا ہوتا ہے، آزر یا طارق یا طارح، TAREH، طارح یہ بھی لکھا گیا ہے، طارق بھی لکھا گیا ہے ان کے والد کا نام، اور آزر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے چچا تھے۔ لیکن بہت سارے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آزر جو تھا اسی کو طارق بھی کہا جاتا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس قرآن مقدس میں وہ ہم بیان کریں گے، کیونکہ قرآن ہی کی وہ بات ہے جو آتھینٹک ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے ایک چیز ہمارے ذہن میں رہے، یہ جو قصے کہانیوں کی بات ہے لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں، قرآن نے یہ وضاحت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارے واقعات قرآن میں ہیں لیکن وضاحت ان میں ایسی نہیں ہے، کیونکہ انسان پھر چاہتا ہے اگر مزے لے لے کر اس واقعے کو پڑھے سنے تو اصل جو ہے جو بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے، مدعا ہوتا ہے، وہ رہ جاتا ہے۔ تو وہ مدعا ہمارے سامنے رہے کہ کس لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں، حظ اٹھانے کے لیے نہیں، لطف لینے کے لیے نہیں، ہا ہا اور واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ اگر ہم وہ لے سکے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو آئیے، یہ میں نے پہلے کہا 4200 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ یہی آتے ہیں طارق یا طارح یا آزر کے گھر،
آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. یہ 3 بھائی تھے، ابراہیم، ناحور اور حاران. 3 بھائی تھے. حاران ہی کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. بعد میں ہم ان کا ذکر کریں گے انہیں کہاں بھیجا گیا. تو یہاں اللہ کا ارشاد اب ہوتا ہے. سورہ مریم کی یہ آیات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 2 ہی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ان کا مقام ہے بھی بہت بلند. آپ سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہے ان میں بلند مقام انسان کو حاصل ہے. اور انسانوں میں بھی بلند وہ ہے جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی بلند جو ہے وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء سے بھی بلند رسول ہیں. انبیاء کے بارے میں آتا ہے کم و بیش 1,24,000. ان میں بلند جو ہے رسول ہیں جن کی تعداد 313 کہی جاتی ہے. تو ان رسولوں میں بھی بلند مرتبہ ہے 5 جنہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. اولو العزم یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ. یہ 5 بلند اولو العزم من الرسل ہیں. پھر ان 5 میں بھی 2 جنہیں خلیلین اثنین، 2 خلیل اللہ کی، 2 دوست اللہ کی. ایک ابراہیم خلیل اللہ اور محمد حبیب اللہ. یہ 2 دوست یہ ان سب سے بلند ہیں. اور پھر آپ سب جانتے ہیں ان 2 میں بھی جو امام الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہیں، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بلند مقام. بہرحال ان 2 رسولوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر تم جینا چاہتے ہو ان کو دیکھ کر چاہو. اگر تم آئیڈیل تلاش کرتے ہو تو یہی تمہارے آئیڈیل ہو سکتے ہیں. تو اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مریم کی یہ آیات ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کریں اس کتاب میں، یاد کریں اس کتاب میں، تذکرہ کریں اس کتاب میں. ان کے سامنے قصہ بیان کریں. کون سا؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ، بتاؤ. انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ تھے صدیق نبی، سچے نبی، صدیق نبی تھے. صدیق نبوت کے بعد جو اعلیٰ مقام ہے وہ صدیقیت کا مقام ہے. وہ صدیق نبی تھے. اذ قال لأبیہ، جب کہا اس نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، لأبیہ اپنے ابا سے، لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا، یا ابتی، اے ابا جان. جب ابا سے کہا، اپنے ابا سے کہا اے ابا جان، یا ابتی. ایک جگہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکمت اور دانائی عطا کی گئی، رشد عطا کیا گیا. انہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی جو طاقت ہوتی وہ دی گئی تھی بچپن ہی، یعنی نبوت سے بھی پہلے. اس لیے بہت سارے جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے 16 سال یا 17 سال عمر تھی آپ کی جس وقت آپ کو آگ کے اس الاؤ میں ڈالا گیا. تو یہاں فرمایا کہ اس وقت انہوں نے کہا اپنے ابا سے، جو دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، بے جان چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے. تو ایک بار بول دیا اپنے ابا سے، یا ابتی، اے پیارے ابا جان. یہ جو یا ابتی ہے اس میں انتہائی محبت ہے. یہ ایسے الفاظ ہیں
کہ اردو میں آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا تو کچھ الفاظ آپ کو ملانے ہوں گے. اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، 4 بار یہ الفاظ مسلسل استعمال کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بے پناہ محبت کرتے تھے اپنے والد سے، بہت محبت کرنے والے تھے. تو فرمایا یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبدون، کیوں آپ بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ایسوں کی ما لا یسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، جو نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکتے. یعنی ایسی چیزوں کی، ایسے بتوں کی، ایسے اصنام کی آپ کیوں پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ جو آپ کے کسی بھی کام کے، جو آپ کے کسی کام نہیں آتے ہیں. یا ابتی، دیکھیے پھر مسلسل، اے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، تو میری بات مان لو، میری پیروی کرو یا میری بات تم مان لو. اہدک صراطا سویا، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں دکھاؤں گا صراط سوی، سیدھا راستہ. صراط سوی، صراط مستقیم بھی ہم کہتے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت زندگی میں جس چیز کی انسان کو ہوتی ہے وہ اسی صراط مستقیم کی. یہاں تھوڑی دیر رک کر اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں آپ، کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں آپ کو چاہیے، سب سے زیادہ اہم قیمتی چیز جو ہے وہ صراط مستقیم یا صراط السوی جسے کہتے ہیں. اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم. سیدھے راستے پہ چلنا، سیدھے راستے پہ رہنا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری. اس لیے ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یعنی اگر اے اللہ جب تک میں صراط السوی پر رہوں میں زندہ رہوں، اور تھوڑا بھی اگر ہٹنے کی کوئی اشارہ بھی ملے کہ میں ہٹنے والا ہوں، پھر میرے لیے موت ہے. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اس وقت میں ایمان کی حالت میں رہوں، یعنی جب تک میں زندہ رہوں تب تک صراط السوی پر رہوں، صراط مستقیم پر رہوں. فرمایا، اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، کہ میں آپ کو ہدایت دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا سیدھا راستہ، اس پر چلو. یا ابتی، اب پھر تیسری بار، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. یا ابا جان، شیطان کی عبادت مت کرو. یہاں بھی تھوڑی دیر رکو، آپ ان الفاظ پہ غور کرو. وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کچھ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ چونکہ شیطان ہی کے کہنے پر جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرے، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ شیطان کی اطاعت ہے. اور شیطان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شیطان کی عبادت کرنے والے. اس لیے اپنے ابا سے کہا شیطان کی عبادت مت کرو. ہمیں یہاں رکنا چاہیے. اس میں واضح پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے شب و روز پہ دھیان دیں، کہیں ہم بھی شیطان کی عبادت کرنے والے تو نہیں. جہاں بھی ہم صراط السوی سے ذرا ہٹ گئے ہم شیطان کی عبادت گزار بن گئے. جہاں بھی ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑا، اسے اہمیت نہیں دی، اپنی عقل کے ذریعے مختلف قسم کی بحثوں کے ذریعے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی، تو سمجھو کہ ہم اس وقت شیطان کی عبادت کر رہے ہیں.
مسلسل آپ شیطان کی پھر عبادت کر رہے ہیں، باضابطہ طور پر آپ شیطان کے عابد ہیں، شیطان کے بندے ہیں۔ تو فرمایا اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان بے شک شیطان جو ہے کان للرحمن عصیا، وہ الرحمن کا نافرمان، وہ تو الرحمن کا، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، میں ابھی عرض کر رہا تھا 4 بار یہ الفاظ لائے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ آپ کو محبت مجبور کر رہی تھی کہ میرے ابو جو ہے وہ صراط السوی پر کسی نہ کسی طرح آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، شرک سے دور رہیں، کفر سے دور رہیں، اللہ کی نافرمانی سے دور رہیں۔ یہ طلب تھی آپ کو، یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، بے شک مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں رحمان کا عذاب تمہیں نہ آ پکڑے، کہ تم کہیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ الرحمان کے عذاب میں، فتکون للشیطان ولیا، پھر تم ہو جاؤ گے شیطان کے ساتھی، پھر تم شیطان کے ولی بن جاؤ گے، شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ کتنی بہترین تقریر، کتنی خوبصورت تقریر، کتنے بہترین الفاظ میں دعوت، اپنا خون جگر پیش کیا اپنے ابا کے سامنے کہ چھوڑو یہ ساری چیزیں، یہ گندے خیالات چھوڑو، یہ گندے طریقے چھوڑو، یہ غلیظ کام چھوڑو، یہ شرک سے نجس کہا گیا ہے، اس نجس سے باز آ جاؤ، اس غلاظت سے باز آ جاؤ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف سے۔ بڑے پیارے انداز میں جب آپ نے کہا، اب دیکھیے جواب کیا ملتا ہے ان کے والد کی طرف سے، قال اراغب انت آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا ہے، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، تو ٹھکرا رہا ہے انہیں، تو ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب دیکھیں پیار کا، شفقت کا، محبت کا جواب کس نفرت سے دیا جاتا ہے۔ یہاں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس پیار سے ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اپنے ابا کو، اگر پیار سے جواب دیا ہوتا، اگر انکار بھی کیا ہوتا لیکن پیار سے کیا ہوتا ہے، شفقت سے کیا ہوتا ہے، شاید اللہ کو ترس آ جاتا اور اسے ہدایت دیتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب ان جادوگروں کے سامنے ان کے جادو کو باطل قرار دیا، اس وقت بھی آپ شاید یاد ہوگا آپ کو جب ہم وہ آیات پڑھ رہے تھے، جب جادوگروں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ان کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، اور احترام نے کہا تھا کہ آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم، یعنی صرف ایک کام انہوں نے کیا کہ ایک نبی کا احترام ان کے دل میں کچھ آ گیا اور ادب سے کہا آپ پھینکیں گے یا ہم پہلے، یعنی کرتب جو دکھانا تھا، جادو جو دکھانا تھا، پوچھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ادب اتنا پسند آیا کہ ان سب کو ہدایت دے دی، ان کو ہدایت ملی اور سب نے وہاں اسلام قبول کیا، پھر ان کی شہادت ہو گئی، کیا ہوا، لیکن سب جو ہے اللہ کے چہیتے بندوں میں داخل ہو گئے، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کس بنا پہ؟ یہ ادب جو ہے، یہ محبت جو ہے، یہ اخلاق جو ہے، جس کی آج ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے۔ یہاں ہم سب دیکھیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر ہم کتنے ادب کرنے والے ہیں، اپنے بزرگوں کا کتنا ادب ہم کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا کتنا ہم احترام کرتے ہیں، اپنے والدین کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں،
لیکن قربانی کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا. یہ قربانی ہمیں جس چیز کی یاد دلاتی ہے وہ ہے اپنے والدین کا احترام. ابراہیم نے کیسے احترام کیا اپنے والد کا, پھر اسماعیل علیہ السلام نے کیسے احترام کیا اپنے والد کا, کہ اپنے والد کے صرف خواب پر, اپنے والد کے خواب پر, اپنے حلق پر اس نے کہا پھیر دو چھری, کر لو کیا کرنا ہے. اے ہمارے ابا جان, جس چیز کا آپ کا حکم ملا ہے کر لو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے, احترام ہے. یہاں بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اگر آزر نے صرف پیار سے بات کی ہوتی, اگر انکار بھی کرنا تھا ادب کے ساتھ کرتا, محبت کے ساتھ کرتا, شاید اللہ کو ترس آ جاتا اور اللہ اسے ہدایت دیتی. لیکن اس کی یہ اکڑ اور اس کی یہ بے ادبی اور اس کی یہ بد اخلاقی اور اس کی یہ مجرمانہ قسم کی لینگویج, یہ زبان, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو. اسی لیے پیاری نبی نے فرمایا ہے کہ انسان کو جو چیز دی گئی ہے, انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے احسنہم اخلاقا, جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو. ہمیں اپنے اخلاق کا بار بار جائزہ لینا چاہیے. اور اس وقت خصوصاً میں کہوں گا اپنے جوانوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے بھی, کہ قربانی کرنے سے پہلے وہ اپنی گریبان میں جھانکیں, کیا وہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرتے ہیں. اگر آپ اپنے والدین کے احترام کرنے والے نہیں ہیں, اگر آپ بے ادب ہیں, کوئی ضرورت نہیں آپ کی اس قربانی کی. یہ قربانی آپ کے منہ پر دے ماری جائے کہ جس اسماعیل کی سنت, جس ابراہیم کی سنت کو تم ادا کر رہے ہو, اس کی سنت کو دیکھو. اس کی سنت صرف یہ نہیں کہ وہ کسی کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہو, بلکہ ان کے اخلاق دیکھو, آداب دیکھو, آداب دیکھو. ہم آج سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات رکھ دی, ہم نے 6,000 10,000 یا 20,000 کا جانور خریدا اور قربان کر دیا. بار بار میں کہوں گا اس طرف آپ کی دھیان ضرور جانا چاہیے. تو اس نے کہا, اپنے بیٹے سے کہا, ابراہیم سے کہا کہ تم ہمیں روکتے ہو, تم روگردانی کرتے ہو ہمارے ان معبودوں سے, اگر تم باز نہیں آئے تو میں سنسار کر دوں گا. اس دور میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے غلاموں پر اختیار ہوتا تھا کسی کو بھی, وہ انہیں مار بھی سکتے تھے, مہمانوں کے لیے, مہمانوں کی دل لگی کے لیے بھی ان کی جان لی تھی. تو اس وقت اپنے بیٹے کی بھی کوئی جان لے سکتا تھا, وہ جرم نہیں تھا اس معاشرے میں. اس لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا, پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا, وہ جرمی ملی ہے, میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کے دو ہی راستے تھے, یا تو رجم ہو جانا تھا, سنسار ہو جانا تھا, وہیں پہ رکنا تھا, یا پھر اپنے والد سے الگ ہو جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گا, یہ نہیں سنتے, باقی لوگ سنیں گے, باقی لوگوں تک میں یہ پیغام پہنچاؤں گا. قال السلام علیکم, السلام ہو آپ پر, سأستغفر لک ربی, میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے, دعائے مغفرت کروں گا اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ, بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. یہاں آپ کہیں گے کہ سلام علیکم, ایک مشرک کو سلام اور سلام میں پہل کرنا, تو یہ ایسا ہے جس طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھے لوگوں کے, عباد الرحمن کی یہ بہترین مثال بیان کی اللہ تعالیٰ, ان کی بہترین صفت بیان کی ہے, ان کا طریقہ بیان کیا ہے کہ جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے وہ الجھتے نہیں, وہ بحثیں نہیں کرتے, وہ بد کلامی یا بد تہذیبی پر نہیں اتر آتے, بلکہ وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں, السلام علیکم.
میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی. دیکھیے یہ بات بھی ذہن میں رکھے، اختلاف کسی کے بیچ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے اچھے علماء کا آپس میں اختلاف رہا ہے اور آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اختلاف پیارے انداز میں رکھ کر علیحدگی اختیار کی جائے بغیر جھگڑے کے، ہاں جی آپ کی یہ بات اس سے مجھے اتفاق نہیں، السلام علیکم، چلے بس. ہم اتر آتے ہیں جھگڑوں پر، لڑائی پر، بدتمیزی پر، بد تہذیبی پر. اور آج تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ اس قسم کے علماء ہیں، کیا انہوں نے پڑھا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. قال السلام علیکم، سلام ہو تم پر. استغفر لک ربی، میں ضرور دعا استغفار کروں گا اپنے رب سے آپ کے بارے میں. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ دعا سے روکا گیا. کتنی بڑی اہم بات ہے، اس پر ہم دھیان نہیں دیتے کہ باپ سے محبت کا کتنا درس دیتا ہے یہ دین. قرآن میں کتنا کہا گیا ہے، احادیث پاک میں کتنا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ والدین کے لیے دعا، والدین سے محبت. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی حد نہیں ہوتی کہ اگر آپ مشرک والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس پر انتہائی ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ مشرک والدین کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ ان سے پیار کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں استغفار، دعائیں مغفرت ان کے لیے نہیں کر سکتے. یہ پھر اللہ کی بے ادبی ہوگی کہ ایک شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کرتا ہے کہ یہ بھی میرے کسی اختیار میں، میرے کسی کام میں اسے بھی اختیار حاصل ہے، اور پھر بھی تم اس کے لیے کہتے ہو کہ اس کو بخش دو. یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اس قسم کی غیرت بھی سکھاتا ہے. اس کو غیرت دینی کہتے ہیں، اس کو حمیت دینی کہتے ہیں. دین کے معاملے میں، یہاں توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں شرک نہیں کرتے، ہم اس سے نہیں کرتے، سب کچھ اختیار اللہ ہی کو ہے، مگر اللہ یہ میری بات نہیں سنتے اگر فلاں نے سفارش نہ کی ہوتی. قرآن پاک میں ابھی جو کل ہم آیت پڑھ رہے تھے، آپ کے سامنے یاد ہی ہوگا کہ اسے بھی شرک کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. یہ بڑی حساس چیز ہے، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں کسی اور کے اختیار، کسی اور کے بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے. دعا کرنی ہے تو خالص اللہ سے، مانگنا ہے تو خالص اللہ سے. اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو خالص اللہ کے پاس. ادب، احترام، اتباع، پیروی کسی انبیاء کی ہم کریں، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابراہیم علیہ السلام، ان دو کی یہاں کہا گیا ہے. ان دو کی، یہ دو آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ان کی پاک زندگی سے ہم کوئی سبق لیں، ہمیں لینا چاہیے، لیکن مانگ ان سے نہیں سکتے. مانگنا بہرحال اللہ ہی سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی توحید کو سمجھنے والے اور توحید کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہم سب بنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.